سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح، إلى الله رجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح، إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع
الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر. جی الحمدللہ آج ہم عربی کی کلاس 21 میں جمع ہیں اور اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہم اس انداز سے عربی سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے اور بہت سارے جملے بھی ہم سیکھ لیں کہ جو بیسک کنورزیشن ہے وہ کر سکیں آپس میں. تو الحمدللہ ہم نے کافی حد تک جو بیس تھی وہ عربی کی پہچانی. اب تک ہم نے سب سے پہلے حروف سیکھے. حروف کے بعد پھر ہم نے کچھ اسماء سیکھے. اسماء کے بعد پھر ہم نے افعال سیکھے. افعال میں ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا تھا, مضارع پڑھ لیا تھا. اب امر میں تھے. فعل کی 3 ہی قسمیں. امر کی پھر آگے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو وہ حکم ہو سکتا ہے کسی چیز کو کرنے کا, یا وہ حکم ہو سکتا ہے کسی چیز سے روکنے کا. 2 چیزیں ہو سکتی. تو یہ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ امر کیسے بنتا ہے اور مضارع کے کس صیغے سے بنتا ہے, یہ ہم نے سمجھ لیا تھا. اب اس کی ہم پورا ٹیبل لیں گے, جیسے ماضی کا ٹیبل پڑھا تھا, مضارع کا ٹیبل پڑھا تھا وہ بھی. اور پھر اعراب کی کچھ آج اور وضاحت ہے کہ اسم کے اوپر جو 3 اعراب ہیں, ایک تو اصلی حالت ہے, پھر بدلی ہوئی 2 حالتیں ہیں. تو جو بدلی ہوئی حالتیں ہیں ان کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں, پھر ان کی کچھ مثالیں, اور پھر آج ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ فعل امر کے ٹیبل پر. تو سب سے پہلے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دہراتے ہیں چیزوں کو تاکہ تازہ ہو جائیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اعادہ ہے. تو بتائیے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. یا تو اسم ہوگا, یا حرف ہوگا, یا فعل ہوگا. 3 قسمیں. پوری عربی زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اس سے کوئی چوتھی چیز نہیں ہے. یا تو کوئی بھی لفظ اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. اسم کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں, کسی چیز کا نام, کسی جگہ کا نام. اور فعل کیا ہے, جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف کیا ہے؟ حرف وہ ہے, اس کی آسان سے ہم نے تعریف بتائی تھی کہ یہ اسم اور فعل کو جوڑ کے جملہ بناتا ہے. فعل اور اسم کو جوڑ کے جملہ بناتا ہے. تو یہ حرف تھا. بالکل
پھر ہم نے کہا کہ علامات کیا ہیں اسم کی، کیسے پہچانیں گے کہ یہ کلمہ اسم ہے، تو اس کی کچھ ہم نے علامات پڑھی. سب سے پہلے شروع میں ال آ جائے، الف لام آ جائے، یا آخر میں دو زبر گول تا آ جائے، یہ بھی ہے. پھر اور بھی ایک نشانی، دو پیش، دو زیر، دو زبر، تنوین آ جائے. 3 چیزیں تو یہ ہیں. پھر شروع میں جیسے ال آئے گا، ایسے ہم نے کہا کسی بھی کلمہ کے شروع میں یا آ جائے، حرف یا، پکارنے کے لیے، جیسے یا اللہ، تو یا حرف یا آ جائے، یہ بھی اسم کی علامت ہے. پھر ہم نے ایک ایکسٹرا چیز پڑھی تھی کہ وہ اسم مضاف ہو. مضاف کا مطلب جیسے میں کہوں کہ رسول ہے تو میں کہوں رسول اللہ، یہ رسول کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول. کتاب اللہ، تو یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس طرح سے. تو ہم اور بھی بہت ساری مثالیں لی تھی ہم نے. کتاب زیدن، زید کی کتاب. تو اس کتاب کی اضافت کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو یہ مضاف ہے، زید مضاف الیہ. اس میں ایک اور قاعدہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ مجرور ہوگا. تو ایک تو جر دینے والی چیز حروف جر ہوتے ہیں، دوسرا مضاف. پھر آخری قسم اسم کی ہم نے پڑھی کہ اس پر زیر آتی ہے، فعل پر زیر نہیں آتی، فعل پر زیر نہیں آتی، اسم پر زیر آتی. تو یہ کچھ علامات تھی جو ہم نے پڑھ لی تھی الحمدللہ. حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہم نے کہا اگر عمل کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو 2 قسمیں ہیں. یا تو کچھ عمل کرتے ہیں، نہیں. عمل کرنے سے مراد کیا ہے کہ حروف جس کلمہ پر داخل ہوتے ہیں وہ اسم ہو یا فعل ہو تو اس پر اثر کرتے ہیں، اس کا اعراب چینج کر دیتے ہیں. 2 زبر ہو تو 2 زیر کر دیتے ہیں، اگر زبر ہو تو زیر کر دیتے ہیں. تو یہ عمل کرتے ہیں. ایک قسم تو یہ ہے. اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، وہ داخل ہو جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی اعراب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کی زبر زیر میں آخری والے حرف پہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ایک قسم تو یہ تھی. دوسری قسم تھی کہ کس پر داخل ہوتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں جو صرف اسم کے ساتھ خاص ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں. کچھ صرف فعل کے ساتھ خاص ہیں، فعل پر داخل ہوتے ہیں. کچھ ہیں دونوں طرف ہیں، وہ اسم پر بھی اور وہ فعل پر بھی داخل ہو جاتے ہیں. اس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی. آگے بڑھتے ہیں. تو حروف میں ہم نے جو اسم کے ساتھ خاص ہیں یہ سارے پڑھ لیے تھے اور اس کی ہم نے بڑی پریکٹس بھی کری. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کے لیے کا ترجمہ کس کا کر رہے ہیں ہم؟ لی کا. من سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے. مثال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، تو من شیطان سے. عن بارے میں، رضی اللہ، یا سے بھی مطلب ہوتا ہے اس کا. رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے، اس سے. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے یا ساتھ. فی میں یعنی فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. علی پر، السلام علیکم، تو علی پر، کم آپ سب پر. تو الا طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ اسی کی طرف لوٹ. تو یہ حروف ہم نے پڑھے تھے اور یہ حروف جارہ ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں، اسم پر زیر دیتے ہیں. تو 2 وجہ ہو گئی ہم نے جو زیر کی پڑھی ہے. آگے آج اس کی تفصیل تھوڑی سی بیان کریں گے. ہم نے اسم کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں اب تک؟ 5. کون کون سی؟ یا تو اسم ذاتی ہوگا، اس میں ذات ہوگا. ذات کا مطلب جیسے زید، سعد، حامد، محمود، یا اسی طرح خالد، حارث، تو یا تو وہ ذاتی نام ہوگا. دوسرا یا صفت ہوگا، مسلم، مؤمن، یہ بھی کریم، اس میں اور بھی صفات ہیں. یا تیسرا اس میں ضمائر ہوں گے. ضمائر وہ ہر طرح، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم. اسی طرح مؤنث کا پورا ٹیبل ہے. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، ہیا، ہن، انتی، انا، انتن، نحن. یہ الگ آتے ہیں. پھر اس کے ٹکڑے بھی ہیں. ہو، ہم، کا، ی، کم، نا، ہا، ہن، کی، ی، کن، نا. یہ پورے پھر ہم نے ٹیبل پڑھے تھے 2.
ٹھیک ہے جی. یہ سارے اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں. پھر اگلی قسم اسم اشارہ، جو اشارے کیے جاتے ہیں، جیسے ہاذا، ہاؤلائی، ذالک، اولئک، ہذہ، یہ مؤنث کے، ہذہ، ہاؤلائی، تلک، اولئک، یہ پوری لسٹ ہے. تو یہ سب اسماء ہیں. کون سے اسماء؟ اسم اشارہ. پھر آخری قسم پانچویں پڑھی تھی ہم نے، اسم موصول. اسم موصولہ کون سے ہیں؟ جیسے الذی، الذین، اللتی، اللاتی، یہ بھی پوری لسٹ ہے. تو 5 قسم کے اسماء پڑھ چکے ہیں. ان سے جڑی ایک اور چیز پڑھی تھی ہم نے، ان اسماء کے ساتھ جڑی معرفہ نکرہ کی. اس میں ہم نے کہا سارے معرفہ ہیں سوائے اس میں صفت کے. اس میں صفت کے، اس کے ساتھ وہ کب معرفہ ہوگا؟ جب اس کے ساتھ الف لام لگے گا. یا کچھ وہ نام ہوتے ہیں جو یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. کچھ وہ نام ہوتے ہیں کہ جو ذات کے نہیں ہوتے، چیز کے ہوتے ہیں. اب چیزیں تو بہت ساری ایسی ہو سکتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم الف لام لگاتے ہیں. اس کو ہم آگے وضاحت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 5 اسماء کی قسمیں ہم نے پڑھ لی. اس میں ظاہر یعنی زید، خالد، مسجد. اسی طرح عائشہ، فاطمہ، مدرسہ، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے. مسلم، مؤمن، صالح، مسلمہ، مؤمنہ، صالحہ، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ مذکر ہیں، یہ مؤنث ہیں. یہ صفاتی نام ہے، یہ ذاتی نام ہے. یہ وہ ضمائر کی لسٹ ہے. یہ وہ لسٹ ہے جو الگ آتے ہیں. جب الگ ذکر ہوں گے تو ایسے آئیں گے، اور جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئیں گے تو ایسے آئیں گے. ہو، ہا، ہم، ہن، کا، کی، ای، کم، کننا، نا. اور یہ ہے اسم اشارہ کی چوتھی قسم جو لسٹ ہے، ہاذا، ہذہ، ہاؤلائی، ذالک، تلک، اولئک. تو اس کو ہم نے دوسری ترتیب سے یاد کیا ہے. یہ الذی، الذین، اللتی، اللاتی، یہ اسم موصول کہلاتا ہے. یہ 5 قسمیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. سارے معرفہ ہیں سوائے صفت کے. کچھ اسم بھی ہوتے ہیں جو کامن نون ہوتے ہیں چیزوں کے، کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو ہم اس کے اوپر الف لام لگاتے ہیں. یہ ہم 5 قسم پڑھ چکے تھے. اعراب میں آج کچھ وضاحت لیں گے ہم. ٹھیک ہے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش. کہاں؟ کسی بھی کلمہ کے آخر میں اعراب اس کو بولتے ہیں. کسی بھی کلمہ کا آخری حرف ہو اور اس میں بدلتی ہوئی اس کی حالت، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی جزم، کبھی 2 زبر، کبھی 2 زیر، تو اس کو اعراب کو کہتے ہیں. اس کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پڑھ لیا یہ اصلی حالت ہے، پیش، 2 پیش والی، جسے ہم رفع کہتے ہیں. جس اسم پر آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. یہ زبر اور 2 زبر والی نسبی حالت ہے، نصب کہتے ہیں. یہ حالت نسبی ہے. جس پر آ جاتی ہے منصوب کہتے ہیں. زیر، 2 زیر، جر ہے، جری حالت. اور جس پر آ جاتی ہے مجرور. یہاں تک. آج ہم کچھ چیزیں نہیں پڑھیں گے. یہ تو ہم نے کہا اصلی حالت تو ایسے ہوگی، اور یہ دونوں حالتیں بدلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کی تو وجہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم کچھ بتائیں گے کہ اب اس میں دیکھیں گے کہ کون کون سی وجہیں ہو سکتی ہیں کہ جب یہ اصلی حالت میں آئے گا، جب وہ بدلے گا نہیں، اصلی حالت میں آئے گا. ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے پڑھ لی، اس کو آج میں ذکر کروں گا. باقی بھی پڑھ لی ہیں ہم نے ساری، بس تفصیل ہے. تو یہ 2 زبر، 2 زیر کا، 1 زیر کب آتی ہے، 1 زبر کب آتی ہے، اور 2 زیر اور 1 زیر کب آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اسباب النصب، یہ نصب ہے، یہ ہم نے نصب پڑھا ہے، زبر اور 2 زبر نصب. اسباب النصب کیا ہے؟ اور اسی طرح ایک ہی سبب ہم نے ابھی تک پڑھا ہے. بہت سارے سباب ہیں، ایک ہی پڑھا ہے. وہ کون سا ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے. پہلے یہ آنا چاہیے تھا، یہ سلائیڈ میں بعد میں آئے گا، لیکن پہلے فائل آنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہے اسباب الجر. یہ زبر اور 2 زبر کے بھی سبب ہوگا، اور اس میں ایک سبب ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب یہ مفعول ہو کلمہ، اس پر کام کیا گیا ہو، تو اس کی حالت زبر یا 2 زبر والی آ جائے گی. زبر کب آئے گا، 2 زبر آئے گا، یہ ہمیں پتہ ہے. اسباب الجر، یہ اب تک ہم نے 2 پڑھے ہیں. 2 پڑھے ہیں. یا تو وہ جر آئے گا حروف جر کی وجہ سے، یا جر آئے گا کہ جب وہ کلمہ مضاف الیہ ہو. مضاف الیہ ہو. یہ 2 قسمیں ہم نے جو ہے نا وہ پڑھی ہیں اب تک. تو اس کو ہم انشاءاللہ آگے تفصیل میں. اسباب الرفع کیا ہے؟ ایک ہم نے پڑھا ہے
کہ وہ فاعل ہو. فعل کے بعد فوری اسم جو آئے گا اصلی حالت میں فاعل ہوگا, اور وہ فاعل ہے تو دو پیش والا ہے. اگر دو پیش والا نہیں ہوگا تو فاعل نہیں ہوگا, وہ پھر مفعول ہوگا اگر دو زبر والا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تو اسباب الرفع یعنی رفع پیش, دو پیش کے سبب, ایک فاعل ہے. فاعل ہوگا تو وہ اس کے اوپر دو پیش آئے گی یا ایک پیش آئے گی. اور اگر نصب یہ کب ہوگا, نصب کب, نصبی حالت کب ہوگی جب وہ مفعول, اور جری حالت کب ہوگی حروف جر اور مضاف کی وجہ سے. یہ ٹیبل کو ہم اچھے طریقے سے پہچان لیں کہ عبارت میں جب بھی یہ آئیں گے نہ بھی لگے ہوں تو ہمیں ویسا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کچھ مثالیں ہیں. جیسے اصلی حالت تو ہم نے کہا پیش یا دو پیش ہے, اور یہ بدلی ہوئی حالت ہے نصبی حالت, حالت النصب, زبر یا دو زبر والی. تو یہ کیوں بدلے گی, تو ہم نے کہا مفعول ہو بسبب المفعول. اس کی کچھ مثالیں لے لیں. جیسے اصل لفظ ہے خالدن, یہ اصلی حالت ہے اس کے سبب کی ضرورت نہیں ہے, اصلی حالت کے سبب کی. جیسے ہم نے مثال دی کہ بندہ صحیح سلامت ہو, اپنی اصلی حالت میں ہو, تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے بھائی آپ صحیح کیوں ہو, بلکہ بیمار ہوگا تو ہم پوچھیں گے بھائی خیریت کیا ہو گیا, بیمار کیوں ہو گئے, یہ ہاتھ ایسا کیوں ہو گیا. جب بدلے گی حالت تب ہم پوچھیں گے. جب اصلی حالت ہے تو ہم یہ بھائی صحیح کیوں ہو, اس کی تو کوئی وجہ نہیں. تو یہ اصلی حالت ہے, دو پیش والی یا ایک پیش والی. ایک پیش ویسے کب ہوگا, جب الف لام آ جائے گا تو ایک پیش ہوگا, دو نہیں آ سکتے, بس یہی ہے. ٹھیک ہے, تو خالدن اصلی حالت ہے. تو یہ دیکھیں, اب نصر کیا ہے, نہیں یہ کیا ہے, اسم ہے فعل ہے حرف ہے, کیسے پتہ چلا, اس مضارع تو نہیں ہے یہ, کیونکہ اس میں شروع میں علامات نہیں ہیں, بدلیں گی تو آخر میں ہی بدلیں گی, وگرنہ یہ نون آ تو رہا ہے ویسے, مضارع کی علامات میں سے ہے. ہاں, تو یہ اصل ہے, یہ روٹ ورڈ ہے اس کا, اس کو نہیں دیکھیں گے, ایکسٹرا دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ روٹ ورڈز کے علاوہ کیا علامت. یہ نون ہے لیکن یہ اس کا اصلی ہے, یہ وہ علامت والا نہیں ہے, ناصرہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, ناصرہ فعل ماضی ہے ہم نے کہہ دیا. آگے ہے زیدن, یہ اصلی حالت میں آ گیا, فعل کے فوری بعد اسم, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, فاعل. یہ فاعل ہے, یہ کرنے والا ہے. اب یہ مدد کس نے کی ہے, زید نے, تو جو بھی کام کرنے والا ہوگا ہم نے کہا وہ فاعل ہے, وہ فاعل ہے, وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو. فعل کے بعد فوری اصلی حالت میں اسم آئے گا تو یہ فاعل ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کہا کہ رفع, اسباب الرفع کیا ہیں, اسباب الرفع وہ ہم نے کہا کہ ایک تو فاعل ہے, ایک ہی پڑھا ہم نے کہ وہ فاعل ہوگا, فعل کے فوری بعد اصلی حالت میں ہم کہیں گے اس کو فاعل ہے جس نے کام کیا. ٹھیک ہے, اب یہ تھا خالدن یہاں, اور یہاں ہو گیا خالدن. تو کیوں ایسا ہو گیا, کیونکہ یہاں یہ مفعول ہو گیا, تو بسبب المفعول اس کی حالت بدل گئی. یہ دو پیش تھا تو دو زبر ہو گیا. دو زبر سے اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو مدد کی گئی ہے, زید نے جو مدد کری ہے, یہ اس کی مدد کی ہے, مدد کرنے کا کام اس پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم پہلے بھی مثالیں لے چکے. اب اس کو سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا اس انداز سے کہ اور وضاحت ہو جائے. اب لفظ ہے البابو. البابو, باب کسے کہتے ہیں ویسے, دروازے کو بولتے ہیں, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا, باب المسجد, باب کو. تو یہ دو پیش نہیں آیا کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. الف لام آئے گا تو دو نہیں آئیں گے, دو دبر, ایک ہی آئے گا. اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو بالکل. تو یہ البابو ہے, اس کو ہم نے اگر مفعول بنایا تو یہ بدل جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں, یہ فتح, یہ کیا ہے, فعل ہے. کون سا فعل ہے, مضارع ہے, ماضی ہے, ماضی ہے بالکل, کیونکہ وہ مضارع کی علامات نہیں ہے. یا فعل کے بعد یہ اصلی حالت میں اسم آیا, تو یہ کیا ہوا, فاعل. اب یہ کھولا کس نے ہے, حامد نے. فتح حامدن, فتح حامدن. کس چیز کو کھولا, یہ کھولنے کا کام کس پہ ہوا ہے. جیسے یہ مدد کا کام کس پر ہوا تھا, خالد پر, خالد کی مدد کی گئی. اب یہ کھولنے کا کام کس پر ہو رہا ہے, دروازے پر. تو یہ یہاں دو زبر ہوا کیونکہ الف لام نہیں تھا, یہاں زبر ہو گیا کیونکہ الف لام ہے, تو یہ بھی زبر ہو گیا. تو ہم نے پڑھ لیا کہ جب مفعول ہوگا تو اصلی حالت سے بدل جائے گی حالت, اور ہوگی کیا, دو زبر یا زبر والی. زبر والی اس وقت ہوگی جب الف لام ہوگا, اور دو زبر والی اس وقت ہوگی جب الف لام نہیں ہوگا.
یہ الحمدللہ اب ہمیں اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصلی حالت دو پیش پیش کے ساتھ ہے، اور بدلی ہوئی حالت یا تو دو زبر زبر ہے یا دو زیر زیر ہے۔ دو زبر یا زبر کیسے آئے گی؟ جب وہ مفعول ہوگی۔ یہ ایک حالت ہے، اور بھی حالتیں ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، ابھی ہم نے ایک حالت پڑھی ہے کہ جب وہ مفعول ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک بدلی ہوئی حالت پڑھی، زبر یا دو زبر والی۔ اب ہے اصلی حالت تو پیش ہے، اور اگر زیر یا دو زیر آ جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے جر۔ جر یہ بھی بدلی ہوئی حالت ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم، اس کے دو اسباب ہیں۔ یا تو حرف جر کی وجہ سے بدل جائے گا، زیر آ جائے گی، یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بدل جائے گا۔ مضاف الیہ کی مثالیں آگے لیں گے کافی انشاءاللہ، تاکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ویسے ہم ابھی تک ہم دہرا رہے ہیں، یہ چیز پڑھ چکے ہیں، اس کو نئے طریقے سے دہرا رہے ہیں، پھر آگے امر پڑھیں گے آج۔ تو لفظ ہے زیدن، اصلی حالت ہے، اور یہاں یہ بدل گیا۔ لیکن اس جملے کا ترجمہ پہلے تو سمجھیں، یہ سمجھ آ رہا ہے جملہ آپ کو؟ کیا مطلب سمعت؟ یہ فعل ہے یا کیا ہے؟ جی غور سے دیکھیں، یہ فعل مضارع ہے، یہ اختلاف ہو گیا وہ فعل جی کیا ہے یہ؟ کیا الف تا یا نون میں سے کچھ ہے شروع میں؟ تو پھر نہیں کہیں گے اس کو، ماضی ہے۔ وہ علامات یاد رکھیں، بالکل درست جو کہہ رہے ہیں ماضی وہ صحیح ہے۔ اچھا ماضی میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے سنا، یہ تو والا جو ہے اس کی ٹیبل تھا پورا، سمع سمعو سمعتا سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، تو سمعتو میں نے سنا، میں نے سنا۔ من کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ من کیا ہے؟ یہ کون سے حروف میں سے؟ حروف جر میں سے ہے۔ من حروف جر میں، جو پہلی لسٹ ہم نے پڑھی لی بی فی من عن وہ والی، اس میں سے من سے ہے۔ اب اس نے کیا کام کیا؟ زیدن تھا اصل میں، تو یہ اس نے کر دیا زیدن، یہ ہو گیا زیدن تھا من زیدن، یہ زیدن کی ہوا، یہ جر کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ اسم کس حالت میں ہے؟ جری حالت میں، اور اس کو ہم بولیں گے اس اسم کو مجرور۔ تو ترجمہ پھر کیا ہوگا اس عبارت کا؟ میں نے سنا زید سے، زید سے میں نے سنا، سمعت من زید۔ جیسے بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی، وہ کہیں گے سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سمعت من فلاں، تو یہ ہے۔ اور اگر ہم یہ اس کو کر دیں، اچھا سمعت عن فلاں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے بارے میں سنا، عن بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو سمعت من زید، میں نے سنا زید سے، زیدن نہیں، سمعت میں نے سنا، اور من زیدن مل کے مفعول ہوا۔ یہ ابھی اس پہ ہم آئے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے مفعول کی حالت میں ہی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ترکیب ہے، آگے ہم دیکھیں گے۔ سمعت سمع سے ہے، تو یہ بیچ میں ضمیر ہے انا، تو سمع کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، اور تو میں نے سنا ہے تو یہ فاعل ہو گیا۔ یہاں فاعل یہ ہے، ٹھیک ہے، من زیدن زید سے، ٹھیک ہے جی۔ آگے تو یہ بدلا کیوں؟ زیدن کیوں ہوا؟ من کی وجہ سے۔ یہ تو حرف جر کی وجہ سے تبدیلی آئی، مضاف ہونے کی وجہ سے کیسے تبدیلی آئے گی؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، جیسے میں اگر کہوں کتاب زیدن ہوگا، یہ کتاب کی اضافت کروں گا جب میں اس کی طرف، تو یہ زیدن ہو جائے گا، جیسے اصل میں ہے اللہ، لیکن ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ، رسول اللہ، اصل میں ہے اللہ، لیکن ہم جب کتاب کی اضافت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، کتاب اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اضافت کی وجہ سے یہ زید مجرور ہوا، یہاں حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوا، یہاں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوا،
ٹھیک ہے. اور یہ دو دو کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ الف لام نہیں ہے اس پہ، تو یہ دو دو آ رہی ہیں. اگر الف لام ہوتا تو یہ ایک ایک آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس المسجد. ٹھیک ہے. تو اس کو جر سے کیسے یہ مجرور ہوگا؟ پہلے تو یہ جملے کا مطلب بتائیں. یہ لام کے اوپر زبر ہے، زیر غلط لگا ہوا ہے. جلستو کیا مطلب؟ جلسہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹھنا. تو جلسہ وہ بیٹھا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جلستو میں بیٹھا. کہاں بیٹھے؟ تو یہ فی کیا ہے؟ میں. یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جر میں سے. تو اس نے اپنا کام کیا. یہ حروف عاملہ میں سے بھی عمل کرتے ہیں. حروف جر جو ہیں یہ عاملہ ہیں، اپنے بعد والے کلمے کو متاثر کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ تبدیلی لاتا ہے. تو ہم نے کہا اس وجہ سے، حروف جر کی وجہ سے المسجدو تھا تو المسجدی ہو گیا. فی المسجدی، جلستو فی المسجدی. ٹھیک ہے. اور اس یہ مضاف الیہ کی وجہ سے کیسے مجرور ہو جائے گا؟ جیسے میں کہوں باب کا کیا مطلب ہے؟ دروازہ. تو باب المسجدی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مسجد کا دروازہ. یہ مضاف الیہ میں یہ معنی پایا جاتا ہے، ملکیت کا معنی پایا جاتا ہے، ملکیت کا. اس میں یہ الفاظ اردو میں ہم ترجمہ اس کا ان الفاظ میں لازمی کرتے ہیں، جیسے کا، کی، کے، یہ لازمی اس میں آتا ہے. مؤنث ہوگا تو کی لگا دیں گے، اگر مذکر ہوگا تو کا لگا دیں گے. رسول اللہ، اللہ کا رسول. اب تعظیم کے لیے ہم اللہ کے رسول کے. کتاب اللہ، اللہ کے کتاب نہیں، اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب. تو یہ کا، کی، کے کا معنی اس میں آتا ہے. تو یہ مضاف الیہ کا پیٹرن ہے. یہ ایک انداز ہے. اسی طرح ہوتا ہے جب کامن نون اور اس کے فوری بعد پراپر نون آ جاتا ہے، تو یہ کامن نون اس کی ملکیت ہوتا ہے. یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ پراپر نون ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے، لیکن اس پر تو الف لام نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے پراپر نون ہو گیا؟ جی. تو ہم نے کہا وہ جو 5 اسم کی قسمیں پڑھی ہیں نا ہم نے، اس میں ذات، اس میں صفت، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اس میں موصولہ، وہ سارے کے سارے ہی معرفہ ہیں سوائے اس میں صفت کے. یہ تو خاص اس میں ذات ہے، کوئی زید ہے. تو یہ ہم اس کو، یہ ہے ہی معرفہ، یہ ہے ہی معرفہ. یہ پراپر نون ہے پہلے سے ہی، اس کو الف لام لانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہم نے کہا جو نسبی حالت ہے وہ بھی تبدیلی کسی وجہ سے آتی، مفعول ہونے کی وجہ سے. اور جو جری حالت ہے یہ بھی ہوتی ہے. اس کا سبب ایک ہی ہم نے پڑھا ہے، اس کے ہم نے 2 سبب پڑھ لیے. بس ایک سبب اور ہے. ویسے تو یہ 2 ہی ہیں مجرورات، یا تو جر کی وجہ سے ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا. ایک اور وجہ ہے وہ ہم پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ. وہ سب میں پائی جاتی ہے، وہ نصب میں بھی پائی جائے گی، منصوب ہونے میں بھی، اور جر میں بھی پائی جائے گی، مجرور ہونے میں بھی. اس کو عمل. تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو اعراب میں تو پوچھیں. کلیئر ہے؟ تو یہ 2 صورتیں ہیں جر ہونے کی، اور ایک صورت ہم نے نصب ہونے کی پڑھی تھی. تو ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، آگے بڑھتے ہیں. فعل کی ہم نے 3 قسمیں کہا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں. یا تو فعل ماضی ہوگا، یا مضارع ہوگا، یا امر ہوگا. مضارع کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں 2 زمانے پائے جا رہے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی. یہ 2 پائے جا رہے ہیں. یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، اور یہ امر. امر کا مطلب کیا ہے؟ آرڈر دینا. دو طرح سے آرڈر ہو سکتا ہے. یا تو کسی کام کا کرنے کا آپ کہیں گے، یا کسی کام سے رکنے کا کہیں گے. تو جو آرڈر ہوتا ہے اس کو ہم امر کہتے ہیں، امر. اور جو منع کرنے کا تو اسے ہم کہتے ہیں نہیں، امر نہیں. تو امر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو آرڈر دینا اور ایک منع کرنا. تو امر نہیں. تو ماضی ہم نے پڑھ لیا، مضارع ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. مضارع کی آج ایک بار پریکٹس کریں گے کیونکہ اس سے بن رہا ہے امر. اور آج ہم امر کے 3 افعال کے انشاءاللہ ٹیبل لیں گے اللہ کے حکم سے. تو فعل ماضی کی چابیاں تو ہمیں اندازہ ہے، یہ ساری چابیاں ہیں، اور اس کے پیچھے پورے ٹیبل ہیں. کیا مطلب ہے؟ فتح اور فتحت، اس عورت نے کھولا. تو فتح اور فتحت یہ ماضی کی چابی ہے.
فتح مذکر اور فتحت مؤنث. فتحت سے پھر پورا ٹیبل آ جائے گا. فتحت فتحنا، فتحتی فتحتو، فتحتن فتحنا. اسی طرح فتح سے ٹیبل آ جائے گا. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. یہ پورا ٹیبل ہے. تو ان کے پیچھے پورے ٹیبل ہیں. تو کوشش کریں اگر آپ لکھ لیں سب کے ٹیبل تو کیا بات ہے. تو انشاءاللہ یہ ایسے پختہ ہو جائیں گے کہ یہ پھر بھولیں گے نہیں. وقت ملے تو اس کو لکھ لیں. پھر ہے فعل اور مؤنث کیا ہوگا؟ فعلت. پھر ہے آگے جعل، جعلت. کیا مطلب ہے فعل؟ اس نے کیا. اور فعلت اس کا. اور پھر ہے جعل. کیا مطلب ہے جعل؟ اس نے بنایا مذکر. جعلت مؤنث نے بنایا. نصر، نصرت اس عورت نے مدد کی. خلق اس نے پیدا کیا مرد نے. خلقت اس عورت نے. خلقت. ذکر اس نے ذکر کیا مذکر نے. ذکرت اس مؤنث نے ذکر کیا. عبد اس نے عبادت کی مذکر نے. عبدت. اچھا تو یہ آپ انداز سمجھیں. یہاں تک یہ اور ٹیبل چلا ہے. یہاں تک آگے مضارع میں بدل جاتا ہے تو اس کا کلر اس لیے بدلا ہوا. یہ سارے ایک پر ہی آ رہے ہیں. اس کا ہم نے لاجک پڑھ لی تھی. یہ پہلا سیٹ ہے، یہ دوسرا سیٹ ہے. یہ سیٹ کیا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا. یہ فا والا سیٹ ہے. فا والا مطلب فتح یفتح. یہ نون والا سیٹ ہے. نصر ینصر. اور یہ پھر آگے سیٹ ہے ضاد والا یعنی ضرب یضرب. تو ضربہ کا مطلب اس نے مارا اور ضربت اس عورت نے مارا. اسی طرح جلسہ وہ بیٹھا، وہ ایک آدمی. جلست بالکل. نزل، نزل ہاں نازل وہ خود نازل ہوا یعنی اترا، خود اترنا. نزل وہ اترا. نزلت. تو سمع، سمعت اس مؤنث نے سنا. حمید، حمیدت. علم، علمت. اسی طرح عمل عمل کیا. عملت. ہاں تو یہ جو ہے نا یہ سمیع سے نیچے یہ سارے اسی طرح کے ہیں. یہ پورا ٹیبل. اور یہ تین ہے گئے. تو یہ سین والے باب سے ہیں یعنی سمع یسمع. تو 4 ابواب ہم نے پڑھ لیے. اس کو بولتے ہیں ابواب. ایک یعنی یہ باب ہے ضرب یضرب والا دروازہ، یعنی اس دروازے سے جو کلمات داخل ہوں گے وہ ضرب یضرب والا. یہ دوسرا دروازہ ہے سمع والا. تو ان کا داخل ہونے کا انداز یا ان کا طریقہ کار الگ ہے ہر کسی کا. تو یہ ہم نے سمجھا پچھلے درس میں. یہ سیٹ ہیں پورے. انہی سے پھر ہم امر بناتے ہیں جب مضارع بن جاتا ہے. تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسی پیٹرن پر ہی آئیں گے. کبھی اس کے حمزہ جو ہم لائیں گے اس کو پیش دیں گے، کبھی زبر ہوگا تو زیر دیں گے یا زیر ہوگا تو زیر دیں گے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ان سیٹ سے پتہ چلے گا. یہ ہم نے پچھلی بار پڑھ لیا تھا، تھوڑی سی وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ماضی کی پوری چابیاں پورے ٹیبل ہیں. ہمیں یاد ہو گیا. 2-3 دہرا لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ اندازہ ہو جائے. پہلے سمیع والا تو میرے ساتھ دہرا لیں اشارے کرتے ہوئے. سیدھے ہاتھ سے مذکر، الٹے ہاتھ سے مؤنث. جی. سمع سمعو، سمعت سمعتو، سمعتم سمعنا، سمعت سمعنا، سمعتی سمعتو، سمعتن سمعنا. جی آپ جلسہ والا کروا دیں جلدی سے. جلسہ جلسو، جلست جلستو، جلستم جلسنا، جلست جلسنا، جلستی جلستو، جلستن جلسنا. جی اب ٹیبل نہیں ہے پورا، یہ چابیوں سے بنانا ہے ہمیں. جی بالکل. آپ پچھلا فتح سے کروا دیں. فتح فتحو، فتحت فتحتو، فتحتم فتحنا، فتحت فتحنا، فتحتی فتحتو، فتحتن فتحنا. جی جعل سے. جعل جعلو، جعلت جعلت جعلتو،
جعلتم جعلنا، جعلت جعلنا، جعلتی جعلتو، جعلتن جعلنا. تو ہم سیدھے ہاتھ سے کریں گے مذکر کے اور الٹے ہاتھ سے کریں گے مؤنث کے. بالکل یہ الحمدللہ ہمیں اچھے طریقے سے اب یاد ہو گیا. یہ آپ نصارہ کا کروا دوں میں. نصارہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا، نصرت نصرنا، نصرتی نصرتو، نصرتن نصرنا. یہ تو ماضی کا ٹیبل تھا اور ہم اس کو اچھے طریقے سے الحمدللہ یاد کر چکے ہیں. یہ کچھ حروف ہم نے لیے تھے، کچھ ادوات ہم نے لیے تھے نفی یا نہیں کے. تو نہیں میں یہ امر میں آئے گا لا، لا کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی میں ہو سکتا ہے. نفی، یہ لائے نفی بھی ہوتا ہے اور لائے نہیں بھی ہوتا ہے. نفی اور نہیں میں کیا فرق ہے؟ کوشش اچھی ہے لیکن سمجھ لیتے ہیں اس کو. نفی کہتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی چیز پوچھوں کہ جیسے میں کہوں حل عندک ریال، اس کا مطلب کیا ہے؟ حل عندک ریال، کہ آپ کے پاس ریال ہیں؟ تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں گے لا. یہ نفی ہے، یعنی آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کی نفی کریں کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے. یہ نفی کہلاتی ہے. آپ سے سوال کیا جائے اور آپ اس کے ہاں یا نہ میں جواب دیں، نہ میں جواب دیں گے تو یہ نفی کہلائے گی، نہیں. لیکن جو نہیں ہوتا ہے یہ تو آرڈر دینا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، مت کرو. جیسے میں کہوں لا تجلس، مت بیٹھو، مت بیٹھ. تو نہیں میں آرڈر ہوتا ہے اور نفی میں آرڈر نہیں ہوتا، بلکہ انفارمیشن ہوتی ہے کسی سوال کے جواب کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس یہ چیز ہے، آپ کہیں گے نہیں، تو یہ نفی کہلائے گی. اور نہیں ہوتا کسی کو آرڈر دینا کہ آپ کسی سے یہ کہیں کہ یہ مت کریے. ٹھیک ہے، تو یہ نفی اور نہیں میں فرق ہے. سمجھ میں آئے کہ کسی سوال کے جواب میں ہم نہیں کہیں تو یہ نفی ہے، ہم نے کسی چیز کی نفی کری کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے یا میرے پاس نہیں ہے. اور کسی کو آرڈر دیں گے نہ کرنے کا تو یہ نہیں ہے. تو یہ دونوں فرق، اس میں فرق ہے. ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے اور کیا بھی ہوتا ہے، ہم نے دونوں پڑھ لیے. نہیں ہم نے پڑھا کہ جیسے حل ضربتا ما ضربتو، یہ ہم نے پڑھ لیا. حل ضربتا ما ضربتو، حل فتحتا ما فتحتو، یہ ہم نے پڑھ لیا. اور کیا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس کا مطلب، جیسے مسمو کا، ما اسمو کا، مسمو کا آپ کا نام کیا ہے. ما کتابو کا، آپ کی کتاب کون سی ہے، کیا ہے آپ کی کتاب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ اگر میں کہوں گا مسمو کا تو اسمی سعد، اور اگر آپ پوچھیں گے مجھ سے ما کتابو کا تو میں کتابی القرآن. ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے، تو دینی الاسلام. تو ما دو مطلب ہم نے پڑھ لیے، نہیں بھی اور کیا بھی. جو رہتا ہے، جو کہاں آتا ہے اسم موصول میں، جیسے الذی، الذین ہے نا، اسی طرح ما بھی آتا ہے اور من بھی آتا ہے. من کا مطلب کون، اور ہم نے اس کا مطلب جو بھی پڑھنا ہے یا جس نے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ما کا مطلب نہیں، لا کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، اور لن کا مطلب ہرگز نہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لم جو ہے یہ ماضی کا معنی دیتا ہے اور لن جو ہے یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چار ادوات ہم نے پڑھ لیے تھے ادوات النفی کے نام سے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور فعل مضارع جلدی سے اس کو دہرا لیں. فعل ماضی اور مضارع میں کیا فرق ہے؟ ماضی اور مضارع میں ہم نے کہا اس کو پہچانیں گے ایسے کہ فعل ماضی کے آخر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور فعل مضارع کے شروع میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، بس یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں ہوگا، علامت مضارع نہیں ہوں گی، تو یہ فعل ماضی ہے اور ایک ہے.
جب آخر میں ہوگی شروع میں علامات مضارع نہیں ہوگی تو یہ جمع کی علامت ہے اور فعل ماضی ہے. پھر تا تو تم نا، یہ تو تا تو تم نا، اسی طرح سے. اور مضارع کے شروع میں علامات لگ جاتی ہیں جیسے یا تا الف اور نون. یا والے وہ ہیں اور تا والے آپ سب ہیں اور آ میں اور نا ہم سب، یہ ہم پہچان چکے. جلدی سے فعل مضارع کی پریکٹس کر لیں. پہلا سیٹ فتح یفتح، فعل یفعل، جعل یجعل. ہم نے کہا یہ فا والے جو باب سے آئے گا کوئی بھی فعل تو مضارع میں اس کے عین الکلمہ پر زبر ہوگی. عین الکلمہ کیا ہے؟ جو درمیان والا ہے، جو فا عین لام، فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، یہ ہم پہچان چکے ہیں. فعل یفعل، جعل یجعل، مضارع میں کیا آئے گا؟ فا والے باب سے عین الکلمہ پر زبر. یہ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم جلدی سے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ایک ایک پڑھیے، بس ہر باب سے ایک ایک پڑھیں گے پھر آگے بڑھیں گے. یفتح یفتحون، تفتح افتح، تفتحون نفتح. ترجمہ کر لیجئے. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. بالکل. اس سیٹ سے ہم نے ایک پڑھ لیا. دوسرا سیٹ ہے ہمارے پاس نون والا، نصر، نصر ینصر. اب اس میں کیا تبدیلی آتی؟ یہ نون والا باب ہے. نون والے باب میں عین الکلمہ پر پیش ہوگی، فا والے باب میں عین الکلمہ پر زبر تھی اور نون والے باب میں عین الکلمہ پر پیش ہوگی. نصر ینصر، عبد یعبد، خلق یخلق. جتنے بھی آئیں گے اس باب میں سے وہ اسی انداز سے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا ہم لے لیتے ہیں ایک ٹیبل. تو میرے ساتھ کریے. ینصر ینصرون، تنصر انصر، تنصرون ننصر. ترجمہ کیجئے. ینصر وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصر آپ مدد، انصر میں مدد، تنصرون ننصر. اچھا کیا فرق ہے؟ یہاں واو نون لگا ہوا، یہاں نہیں ہے. یہ تو جمع کا ہے، تو یہاں پہلے سے ہی جمع. یہ نون خود جمع بتاتا ہے، یہ نون جو ہے یہ خود جمع بتاتا ہے. یہ نون تو اس پہلے آخر میں جمع لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہ خود جمع کا ہے نون. ٹھیک ہے جی، بالکل درست. تو عبد یعبد خلق یخلق یہ وہ. تیسرا سیٹ، تیسرے سیٹ میں کیا ہوگا؟ جیسے ضرب یضرب، عین الکلمہ پر مضارع میں زیر آ جائے گی. فتح کے باب میں آئے گا تو عین الکلمہ پر یفتح زبر آ جائے گی. نون والے باب میں سے آئے گا نصر ینصر پیش آ جائے گی. اور ضرب والے باب میں سے آ جائے گا تو مضارع میں یضرب عین الکلمہ پر زیر آ جائے گی. تیسرا سیٹ ہے. جلس یجلس، نزل ینزل. تو ہم سب سے پہلے ضرب والا کر لیتے ہیں. تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے. یضرب یضربون، تضرب اضرب، تضربون نضرب. ترجمہ کیجئے. یضرب وہ مارتا ہے، یضربون، تضرب اضرب، تضربون نضرب ہم سب مارتے ہیں. بالکل درست، ایسا ہی. اب ہمارے پاس آ گیا جلس یجلس، نزل ینزل. چوتھا سیٹ. چوتھے سیٹ میں دیکھیں کہ اب زبر زیر پیش تین ہی ہیں، وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو ختم ہو گئے. اب مضارع میں تو اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو پھر ماضی میں اب تبدیلی کر دی کہ وہ سب سے پہلے ہم نے فتح ماضی پر تینوں پر زبر پڑھ لیتے، فتح، نصر، ضرب. اب اس میں چوتھے سیٹ میں ماضی میں ہی تبدیلی آ جاتی ہے. سمع، سمع. اور وہ جو یسمع وہ جیسے وہاں فتح میں تھا وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، زبر ہے. تو سمع یسمع، تو اس میں ماضی میں ہی تبدیلی آئی تھی. سمع، عمل یعمل اور علم یعلم سب کے اوپر زیر ہے. تو چار سیٹ ہو گئے. سب سے پہلے زبر، پھر پیش، پھر زیر اور پھر ماضی میں زیر. وہاں مضارع میں تبدیلی آ رہی تھی اور یہاں ماضی میں تبدیلی آ گئی. چار سیٹ ہیں. یہ ٹوٹل 3 حرفی جو فعل ہیں ان کے 6 ہیں سیٹ. ہم نے ابھی تک 4 پڑھے ہیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں سے بھی ایک لے لیتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے. یسمع یسمعون، تسمع اسمع، تسمعون نسمع. ترجمہ کیجئے. یسمع وہ سنتا ہے، یسمعون، تسمع اسمع، تسمعون نسمع.
اچھا اس کا مضارع ماضی کیا ہوگا؟ جی ٹیسٹ بھی ہے ساتھ ساتھ. اسمعو نہیں اس پورے ٹیبل کا نہیں پوچھ رہا میں, اس سیغے کے متبادل کیا ہوگا؟ اسمعو تو ماضی میں میں سنتا ہوں, اسمعو تو ماضی میں کیا ہوگا کہ میں نے سنا؟ سمعتو ایک والا. اگر میں کہوں یسمعون وہ سب سنتے ہیں تو ماضی میں کیا ہوگا؟ سمعو ان سب نے سنا, سمعو. اگر میں کہوں تسمعون آپ سب سنتے ہیں تو ہم کہیں گے سمعتم. جی بازی لے رہے ہیں وہ لوگ پچھلے, تو ذرا بولیں آپ بھی. تسمعون سمعتم بالکل ٹھیک. اگر میں کہوں جی نفتح ہم سب کھولتے ہیں, نفتح تو اس فتحنا بالکل درست. لگ رہا ہے ناشتہ نہیں کیا آج. وہ جب آپ جاتے ہیں نا کسی اسکیٹرس کے پاس تو وہ کہتا ہے کل جب سیشن ہوگا نا تو آپ تھوڑا سا انڈا وانڈا اور ہیوی ناشتہ کر کے آئیں تاکہ دماغ چلے اور چیزیں پرانی یاد آئیں اور ان کو کھوج کے نکالا جائے مسائل کو. تو ایسا ہی ہے. تو یہ آپ وہی والا سلسلہ شروع کیا, پچھلی چیزیں بہت پڑھ لی ہیں ان کو لنک رکھنا ہے ہمیں, چھوڑنا نہیں ہے. اور اس طرح بھی لنک کرنا ہے ہمیں کہ وہ اگر مجھے یہ کام اس کا بتانا ہے تو کیسے, اگر ابھی ہو رہا ہے تو بتانا ہے تو کیسے, اگر آرڈر دینا ہے تو کیسے. تو تینوں چیزیں جڑیں گی. اس کو آخر میں ہم جوڑتے بھی ہیں انشاءاللہ. تو اگر میں یہ کہہ دوں آپ سے کہ انزلو تو اس کا میں اترتا ہوں تو اس کا ماضی ہوگا نزلتو, میں اترا. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ تضربون آپ سب مارتے ہیں تو ماضی کیا ہوگا؟ ضرب تم بالکل درست. اس طرح تو اس طرح سے ہم اس کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹائم کم ہے, جلدی سے ہم علم یعلم اور عامل یعمل یہ ماضی کی چابیاں ہیں, ماضی اور مضارع. فتح یفتح, فعل یفعل, جعل یجعل, نصر ینصر, عبد یعبد, خلق یخلق, ذکر یذکر, حصل یحصل. یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں پہلا سیٹ تھا مضارع میں عین الکلمہ پر زبر آ رہی ہے, یہ دوسرا سیٹ ہے سارا عین الکلمہ پر پیش آ رہی ہے, اور یہ تیسرا سیٹ ہے اور عین الکلمہ پر زیر آ رہی ہے, اور یہ چوتھا سیٹ ہے کہ مضارع میں تو عین الکلمہ چینج نہیں ہوا, ماضی میں ہی چینج ہو گیا کہ زیر آ گئی. سمع, علم, عمل, فہم, حمیدہ, یہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے. تو یہ سارے بالکل. تو نظم ہم نے ان کو باب کو یاد کرنے کے لیے جلدی سے دہرا لیتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی قرآن کھولو گے فتح تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, نصر, پھر ورنہ مار پڑے گی ضربا, اس لیے سن لو سمع. پھر سے جی قرآن کھولو گے فتح اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, نصر ورنہ مار پڑے گی ضربا, اس لیے سن لو سمع. تو یہ چار باب ہیں, فتح, نصر, ضرب, سمع, یہ چار ہے. فتح والے باب کو فا والا باب کہتے ہیں, یہ نون والا اور یہ ضاد والا اور یہ سین والا, یہ شارٹ فارم اس کی جو ہے نا وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے یاد کر لیا. فعل ماضی پڑھ چکے, مضارع پڑھ چکے, اب ہم امر کی طرف آ رہے ہیں. اور امر بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ کون سے سیغے سے بنے گا؟ تم والے سے, کیونکہ آرڈر کس کو دیں گے ہم؟ سامنے والے کو. آپ کرو ایسے, تم ایسا کرو. ٹھیک ہے, تو وہ سیغہ ہوتا ہے تفتحو تم کھولتے ہو, تضربو تم مارتے ہو, تجعلو تم بناتے ہو. تو اسی سے تو سب سے پہلا کیا کام ہم کرتے ہیں اس میں امر بنانے کے لیے؟ یہ جو علامات مضارع ہوتی ہیں نا اس کو ہٹا دیتے ہیں, اور پھر کلمہ بچتا ہے ہمارے پاس ساکن پہلا. تو ساکن سے عربی زبان میں کہیں بھی ابتدا نہیں ہوتی. تو ہم اس کو پڑھنے کے لیے کون سا کلمہ لاتے ہیں, کون سا حرف؟ الف لاتے ہیں. اب الف کو زبر یا زیر یا پیش دیں گے, کیا دیں گے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم عین الکلمہ پر دیکھیں گے کہ زبر اور زیر ہے تو اس کو زیر دے دیں گے, اور اگر پیش ہوگا تو پیش دے دیں گے, اور آخر سے ساکن کر دیں گے تو یہ بن جائے گا افتح. یہ زیر کیوں دی؟ کیونکہ عین الکلمہ پر, اس کو ہٹا کے فاتح, تو عین الکلمہ تا ہے, تا کے اوپر زبر تھی, تو ہم نے کہا زبر ہو یا زیر ہو تو ہم زیر دے دیں گے. اور یہ الف لائے کیوں تھے؟ کیونکہ یہ ساکن بچا تھا علامات مضارع ہٹانے کے بعد, اور آخر سے ساکن کریں گے تو یہ بن جائے گا افتح.
تو فعل ثلاثی جو ہم نے پڑھا، تین حرفی فعل ہم نے ابھی پڑھے ہیں، ان سے امر ہم ایسے ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں افتح، کھول، اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ تم مت کھولو تو پھر ہم کہیں گے لا تفتح، لا تفتح، یہ تا تم والا آ جائے گا اور آخر سے ساکن ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا لا تفتح. افتح یعنی کھول، لا تفتح مت کھول. ٹھیک ہے. اور اس کو جمع بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ صرف وہ واو الف جو ہم لگاتے ہیں، واو الف یا واو نون یا یا نون، تو یہاں امر میں واو الف لگ جاتا ہے تو یہ جمع بن جاتا ہے. تو اس کا پورا ٹیبل ہے ہمارے پاس. تو سب سے پہلے یہ سمجھیں فعل امر کی آگے دو قسمیں ہیں. یا تو آپ کسی کو آرڈر دیں گے کام کرنے کا، یا آپ کسی کو منع کریں گے کوئی کام کرنے سے. تو یا تو امر ہوگا یا نہیں ہوگی. نہیں مطلب نہیں کرو، مت کرو، منع کرنا. ٹھیک ہے جی. کسی کو حکم دینا یا اس میں کسی کو روکنا. تو یہ دو قسمیں بنیادی طور پر. تو اب ہم ٹیبل لیتے ہیں سب سے پہلے فعل سے، فتح والے باب سے. تو اس میں ہم نے امر بنانا تو سیکھ لیا. تو سب سے پہلے تو لفظ ہے افعل. ہم آرڈر کیسے دیں؟ یہ آپ کریے، یہ آپ پر ہے، یہ آپ کرنا ہے آپ نے لازمی. تو اسی طرح اشارہ کریں گے ہم افعل، افعلوا، لا تفعل، کراس میں لا تفعل، لا تفعلوا. تو ایک میں افعل اور جمع میں افعلوا، اور منع میں لا تفعل ایک، لا تفعلوا سب. ٹھیک ہے. تو ترجمے کے ساتھ میرے ساتھ ایک بار پڑھیے، یعنی اشارے لازمی کریے. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. جی کلیئر ہے؟ اشارے کلیئر ہیں؟ بالکل واضح. اور بس یہ چار ہی سیکھے ہیں. اس کے فوری بعد ایک اور چیز شروع ہونے والی ہے، اور وہ پھر ہم ابتدا سے شروع کریں گے جہاں سے ماضی سے شروع کیا تھا ہم نے. اور وہ آخری چیز ہوگی ہماری. اس میں تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، دو ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک تیسری چیز. اس کی طرف اشارہ کروں، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہر زبان میں ایسا ہے، ایک واحد ہے اور پھر اس کے بعد جمع ہے. دو یا دو سے زیادہ جمع ہے، دو سے جمع سٹارٹ ہو جاتی ہے، واحد بس ایک ہی ہے. لیکن عربی زبان میں ایک خوبصورتی ہے، وہ اس کا انداز بالکل الگ ہے. ہم نے پیچھے بھی چیزیں دیکھی بالکل بدلاؤ. تو یہ خوبصورتی ہے عربی زبان کی. اس میں جمع دو سے شروع نہیں ہوتی، اس میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اور تین سے جمع، تو بیچ میں رہ جاتا ہے دو. تو یہ دو کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی زبان میں ہر جگہ، جسے ہم کہتے ہیں تثنیہ. تثنیہ. تو ابھی ہم نے واحد جمع پڑھا تھا، تثنیہ ہم نے ہر جگہ چھوڑ دیا. اسم میں بھی ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے فعل میں بھی چھوڑ دیا. تو اس کو ہم لیں گے بیچ میں. یہ ضمائر میں بھی آئے گا. تو ایک ہی تقریباً ایک ہی ترتیب ہے انشاءاللہ. ایک سمجھنے سے سارا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تثنیہ کی ایک ہی علامت ہے، تو خاص جو عام استعمال ہوتی، دوسری والی بہت کم ہوتی، دو علامتیں. تو ایک کو ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے تو یہ سارا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم واحد پڑھتے ہیں یا جمع پڑھتے ہیں؟ واحد پڑھتے ہیں، جمع پڑھتے ہیں. بیچ والا چھوڑ رہے ہیں، دو والا. تو یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں جمع جو ہے یہ تین سے سٹارٹ ہوتی ہے، دو سے نہیں. دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اور اتنا شکر ادا کرنا چاہتے تھے کہ ان الفاظ سے یعنی وہ جو جوش اور شدت ہے نا وہ ابل رہا ہے کہ کس قدر زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے. اور شکر بہت ضروری ہے زندگی میں، صبر اور شکر. ٹھیک ہے. یہ اگر نہیں ہوگا تو ہم پریشان رہیں گے. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. تو یہ ایک دعا ہے چھوٹی سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھا کرتے تھے. رکوع کے بعد اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد، یا رب تیرے لیے ہی تعریفیں، تیرے لیے شکر ہے. حمدن کثیرن، بہت زیادہ ہم،
طیبا مبارکن فی، یہ ہے دعا. اور اس کے بعد یہ پڑھتے تھے، یعنی شکر کتنا کہ ملء السماوات والارض، یعنی زمین آسمان بھر کر تیرا شکر. ایک نہیں، ساتوں آسمان، سماوات، ملء السماوات، پورے آسمان بھر کر تیرا شکر. وملء الارض، اور پوری زمین بھر کر تیرا شکر. اور صرف زمین آسمان بھر کر نہیں، پھر آگے فرمایا وملء ما بینہما، وملء بھر کر ما جو بین درمیان، ہما ان دونوں کے، زمین اور آسمان، یہ دونوں کے درمیان جو کچھ ہے یہ بھی سب بھر کر تیرا شکر. ابھی وقت کم ہے اس کی تفصیل میں، جو بس میں ہما کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. تو جو ہم کہتے ہیں نا ہوا ہم کہتے ہیں نا، تو اس کے بیچ میں ہوا ہما ہم ہے، ہوا ہما ہم. یہاں ہے انت انتما، انتم، انت انتما انتم. اور پھر مزے کی بات، جیسے یہ ہما تھا، یہ بھی ہما یہاں ہی ہے، یعنی ہیا ہما ہن، ہیا ہما ہن. اسی طرح انتی اور انتما یہاں تھا، یہاں بھی انتما ہی ہے، انتم انتما سیم ہے. انتی انتما انتن، انتی انتما انتن. اور انا نحن یہ دو ہی ہیں متکلم کے، لیکن غائب کے اور سامنے مخاطب کے یہ پھر تثنیہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فرمایا کہ بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے یا رب سب بھر کر تیرا شکر. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. دل چاہ رہا تھا کہ یہ بات بیان کروں، لیکن انشاءاللہ پھر دوسری کلاس میں. امر کے ہم نے دو قسمیں پڑھ لی، یا تو آرڈر دیں گے یا نہیں کریں گے. تو نہیں میں صرف ہمیں لا لگانا ہے، اور یہ پورے کا پورا سیگا مضارع کا ویسے ہی رہے گا، آخر میں ساکن کریں گے. ٹھیک ہے جی، لا تفعل. تو اس کی پریکٹس کریں میرے ساتھ، 3 بار اس کو پڑھیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. یعنی افعل افعلو، افعل افعلو، افعل افعلو، افعل افعلو. جب افعل کہیں گے تو ایک انگلی سے، جب افعلو جمع کہیں گے، یہ دیکھیں نا واو الف لگ گیا. یہ افعل تو وہی ہے، یہ واو الف لگ گیا. جیسے ماضی میں فعل فعلو، واو الف لگ گیا تو جمع ہو گئی تھی، تو یہ جمع کے لیے ہے. تو جب جمع کے لیے تو ہم 4 انگلیاں استعمال کرتے ہیں. افعل افعلو. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. لا تفعل لا تفعلو، اس کو بھی 3 بار پڑھتے ہیں. لا تفعل لا تفعلو، لا تفعل لا تفعلو، لا تفعل لا تفعلو، لا تفعل لا تفعلو. جی بالکل دوبارہ سے، پھر سے 3 بار. افعل افعلو، افعل افعلو، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، لا تفعل لا تفعلو، لا تفعل لا تفعلو. ترجمہ کیجئے، افعل کر، افعلو لا تفعل مت کر، مت کر، لا تفعلو. اچھا یہ جملے اس وجہ سے ضروری نہیں یہی مطلب ہے اس کا، یہ اس لیے کہ یہ آسانی سے پھر فوری ادا ہو جائیں گے، ٹیبل میں یاد کرنا آسان ہے. پھر سے بتائیے، ترجمہ کیجئے. افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، مت کرو. کر کرو، مت کر مت کرو. کرو عام طور پر یہ کرو ایک کے لیے بھی ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں جمع مراد ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے فعل فعل پہلے ٹیبل، پہلے سیٹ میں سے فعل کا ہم پہلے سیٹ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے فعل پڑھا. اور پھر یہ دیکھیں ذرا، یہ پورا ٹیبل ہو گیا یہاں تک. یہ ایک ٹیبل ہے فعل کا، اور یہ چابیاں ہیں فعل یفعل افعل. پڑھیں گے، مضارع کا مؤنث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ٹیبل پورا کریں ہم انشاءاللہ. تثنیہ سے پہلے مضارع کے مؤنث کے ٹیبل پڑھ کے پھر ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا بھی مؤنث پڑھیں گے ہم، فعل امر کا بھی انشاءاللہ. تو یہ پورا ٹیبل ہے. اب فعل ماضی مضارع امر، تو میرے ساتھ یہ پڑھ لیں، پھر 1-2 بار دہراتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو پورا کریں گے. جی سب سے پہلے ماضی، فعل فعلو، فعلت فعلتو، فعلتم فعلنا. جی مؤنث بھی اس کا لے لیتے ہیں، فعلت فعلنا، فعلتی فعلتو، فعلتن فعلنا. اب مضارع، یفعل یفعلون، تفعل افعل، تفعلون نفعل. اب امر، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو،
یہ اس طرح پورا ٹیبل ہے پھر یہ، اور اس میں اور چیزیں اضافہ ہو جائے گا. یہاں مؤنث کے صیغے ہیں ہمارے پاس، یہاں بھی ہم سیکھیں گے، یہاں بھی سیکھیں گے. یہ تو بالکل آسان ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا، لیکن پریکٹس میں آ جائے گا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس پورے ٹیبل کی پریکٹس کروا دیں ایک بار. فعل فعلوا، فعلت فعلتو، فعلتم فعلنا، یفعل یفعلون، تفعل افعل، تفعلون نفعل، افعل افعلوا، لا تفعل لا تفعلوا. بالکل درست. تو یہاں آگے ایک اور لے لیتے ہیں فتح سے. ٹھیک ہے جی، تو میرے ساتھ پریکٹس کریے 3 بار. پہلے تو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جی 3 بار پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ یاد ہو جائیں، زبان پر چڑھ جائیں. افتح افتحو، افتحو افتح افتحو افتح افتحو، لا تفتح لا تفتحو لا تفتح لا تفتحو لا تفتح لا تفتحو لا تفتح لا تفتح. جی بالکل ترجمہ کیجئے. افتح افتحو، لا تفتح لا تفتحو. بالکل درست. آگے بڑھتے ہیں. یہ پورا ٹیبل ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، تو آپ کروا دیجیے. فتح فتحو، فتحت فتحتو، فتحتم فتحنا. نہیں اس کا مؤنث بھی پڑھا تھا ہم نے، چھوڑیں گے نہیں. فتحت فتحت فتحنا، فتحتی فتحتو، فتحتن فتحنا مضارع. یفتح یفتحون، تفتح افتح، تفتحون نفتح. آرڈر. افتح ایک ساتھ دونوں. افتح افتحو، لا تفتح لا تفتحو. جی پیچھے سے بھی کروا دیں پورا ٹیبل. فتح فتحو، فتحت فتحتو، فتحتم فتحنا. مؤنث. فتحت فتحنا، فتحت فتحتو، فتحتن فتحنا مضارع. یفتح یفتحون، تفتح افتح، تفتحون نفتح. آرڈر. پہلے آرڈر دیں گے، پہلے منع یہاں. افتح افتحو، لا تفتح لا تفتحو. بالکل درست الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا بھی لے لیتے ہیں ہم. تو پہلے ترجمے کے ساتھ. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جی 3 بار اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے. اجعل اجعلو، اجعل اجعلو، اجعل اجعلو، اجعل اجعلو، لا تجعل لا تجعلو، لا تجعل لا تجعلو، لا تجعل لا تجعلو. بالکل درست. ایسے یہ پورا ٹیبل ہے. جی اس کا ٹیبل کوشش کریں. جعل جعلو، جعلت جعلتو، جعلتم جعلنا. بالکل مؤنث یاد ہے. چلیں مضارع کروائیں. یجعل یجعلون، تجعل اجعل، تجعلون نجعل. بالکل. آرڈر. اجعل اجعلو، لا تجعل لا تجعلو. بالکل درست. جی کوشش کر لیں. جعل جعلو، جعلت جعلتو، جعلتم جعلنا. مؤنث الٹے ہاتھ سے. جعلت جعلنا، جعلتی جعلتو، جعلتن جعلنا. جی مضارع. یجعل یجعلون، تجعل اجعل، تجعلون نجعل. آرڈر. اجعل اجعلو، اجعل اجعلو، لا تجعل لا تجعل، لا تجعل لا تجعلو. بالکل درست. جی بہن ابھی. جعل جعلو، جعلت جعلتو، جعلتم جعلنا، جعلت جعلنا، جعلتی جعلتو، جعلتن جعلنا،
یجعلو یجعلون، تجعلو اجعلو، تجعلون نجعلو، اجعل اجعلو، لا تجعل لا تجعلو. جی الحمدللہ. تو پہلا سیٹ ہم نے آخر پڑھ ہی لیا. یہ کچھ ہم نے پڑھے تھے، یہ آرڈر پڑھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اشارے مذکر اور مؤنث کے ہمیں پتہ چل گیا الحمدللہ. سب سے پہلے ہم نے ایک لفظ سنا تھا لماذا. کیا مطلب ہے لماذا؟ کیوں. کیوں لماذا، کیوں. ٹھیک ہے، آگے ہے اچھا لماذا خلقنا اللہ، اللہ لماذا خلقنا اللہ. اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ بالکل درست. اچھا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ کیسے پتا چلا؟ خلقہ تو پیدا کرنا ہے، تو ہو اللہ ہو. اور یہ کیسے پتا چلا ہمیں پیدا کیا؟ یہ مفعول کیسے بنا؟ خلقنا. تو ہم نے کہا جب بھی فعل کے ساتھ یہ ٹکڑے لگتے ہیں مفعول ہوتے ہیں، جب اسم کے ساتھ لگتے ہیں تو مالک ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی ٹکڑے ہیں اگر کسی اسم کے ساتھ لگیں گے، جیسے میں کتاب کے ساتھ لگاؤں کتاب ہو کہوں گا تو اس کی کتاب، کتاب نہ ہماری کتاب، ملکیت کا معنی دیتے ہیں. لیکن اگر فعل کے ساتھ لگیں گے تو یہ پھر مفعول کہلائیں گے، کام اس پر ہوا ہے. جیسے ضرب ہو، اس نے مارا اس کو، ضرب نہ، اس نے مارا ہمیں. تو جب فعل کے ساتھ لگیں گے یہ ٹکڑے تو یہ مفعول کہلائیں گے، اور جب اسم کے ساتھ لگیں گے ملکیت کا معنی دیں گے. اور ہم نے کہا جب بھی فعل کے بعد اسم اصلی حالت میں ہے اللہ، اصلی حالت میں لماذا خلقنا اللہ، اصلی حالت میں تو یہ فاعل ہوگا. تو لماذا کیوں، خلقہ پیدا کیا، نہ ہمیں، اللہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ لماذا آتا ہے کس لیے؟ للسؤال عن السبب. کیا مطلب؟ سوال کے لیے سبب کے بارے میں. عن السبب، سبب، کوئی سبب پوچھے، وہ کہے میں جا رہا ہوں، کیوں؟ کیوں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ سبب پوچھنے کے لیے. آگے ہے ماذا. یہ لی ہٹا دیں تو ماذا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. ماں کا مطلب بھی کیا، حل کا مطلب بھی کیا، آ کا مطلب بھی کیا، ماذا کا مطلب بھی کیا. فرق کیا ہے دیکھیں گے. ماذا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ للسؤال، سوال کے لیے. کون سا سوال؟ عن الفعل، کسی کام کے بارے میں پوچھنے کے لیے، او عن الاشیاء، یا کسی چیز کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے. یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا کیا. ماذا فعلت، ماذا فعلت، آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے. ماذا جعلت، آپ نے کیا بنایا. ماذا سمع، اس نے کیا سنا. تو کسی کیا چیز، کیا چیز کو سنا. ٹھیک ہے. متى للسؤال عن الوقت، کیا مطلب، یہ جملہ عربی میں کیا مطلب ہے؟ للسؤال، سوال کے لیے. کس سے سوال، کس کے بارے میں؟ عن الوقت، وقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے. کیف للسؤال عن الکیفیہ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے. تو یہاں تک ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ہوم ورک پہ چلے جائیں، کچھ چیزیں تھیں اگلی کلاس میں لیں گے. آج ہم نے اعراب کی اور وضاحت تھوڑی سی دیکھی اور انداز سے، اور ہم نے فعل امر پڑھ لیا. فعل امر ہم نے پہلے سیٹ سے پڑھا ہے، پہلے سیٹ سے، جس میں حمزہ لاتے ہیں تو اس کو ہم زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پڑھ رہے تھے اجعل، افتح، افعل. پھر دوسرے والے میں بدل جائے گا، تو ہم دوسرے والا لیں گے انشاءاللہ اگلی بار میں. اس کے مؤنث بھی لیں گے، تو کوشش کریں گے کہ اب ہم مؤنث تثنیہ سے پہلے مؤنث لے لیں، تو یہ بیس ہماری کمپلیٹ ہوگی، پھر ہم کتاب کی طرف انشاءاللہ آ سکتے ہیں. تو ہوم ورک مت بھولیے، تلاوت کرنا مصحف سے، یہ بہت اہم ہے. اب ان چیزوں کا خیال کریں اور تلاوت میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور جو افعال ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ آ رہے ہیں تو وہ تو سمجھنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. پچھلا سبق دہرانا مت بھولیں، جو ہم آپ کو PDF گروپ میں شیئر کر رہے ہیں اس کو، وہ ہوتا دہرائی ہے. ہم یہاں بھی ادا کرتے ہیں، ایک بار آپ اور دہرا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگی. جو نئی سلائیڈز ہوتی ہیں وہ تو 2-4 ہوتی ہیں، باقی تو پچھلا ہی ہوتا ہے. تو اس کو لازمی ایک بار سب سے گزر جایا کریں 5-7 منٹ میں، تاکہ وہ ساری چیزیں ایک بار اور تازہ ہو جائیں انشاءاللہ. نماز میں مختلف صورتیں یہ بہت اہم ہیں، نئی ہوں گی تو الفاظ پر غور ہوگا، قرآن پر غور ہوگا انشاءاللہ، تو اس سے فائدہ ہوگا کہ دل لگے گا نماز میں.
یہ دعا مت بھولیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کلاس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔